دوستو قرآن کریم کے یہاں پر الف کے اوپر گول سرکل دیکھ رہے ہیں، یہ گول سرکل الف پر کیا اس کا مطلب ہوتا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ قاعدہ سیکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو الف پر گول سرکل کا قاعدہ پتہ نہیں ہے۔ تو دوستو یہاں پر الف پر جو گول سرکل آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا اس الف کو پڑھیں گے یا پھر نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے تو پھر کیوں پڑھیں گے؟ اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے آیت کے بغل میں ایک اور الف کے اوپر گول سرکل یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے، تو کیا اس الف کو پڑھیں گے، کیا اس کو حرکت دینا ہے یا پھر وقف کی حالت میں اس الف کو پڑھیں گے یا پھر نہیں پڑھیں گے؟ اگر یہاں پر اس الف کو وقف کی حالت میں پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھیں گے تو کیا اس کو نہیں پڑھنا ہے؟ یہ چیز اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ سیکھیں گے الف پر گول سرکل آتا ہے تو اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے الف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو یہ جزم آیا ہے الف کے اوپر تو اس کا کیا قاعدہ ہوتا ہے، کیا اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے؟ تو جھٹکا دیں گے تو کیوں اس الف کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے؟ تو اکثر لوگ یہ قاعدہ نہیں جانتے ہیں۔ تو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بعد میں کیجیے گا۔ سب سے پہلے الف پر گول سرکل ہو اس کا قاعدہ اور الف پر جزم ہو اس کا قاعدہ سیکھ لے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو یہ سورہ الدہر کے اندر آیت نمبر 4 میں یہاں پر دیکھیے الف پر گول سرکل آ گیا ہے، تو کیا اس الف کو پڑھیں گے یا پھر نہیں پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ہم الف کا قاعدہ جان لیتے ہیں۔ دوستو الف پر زبر زیر پیش ہو تو وہ الف نہیں رہتا، حمزہ ہو جاتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، تو دیکھیے یہاں پر الف خالی ہے لیکن اس کے اوپر الف پر گول سرکل لگا ہوا ہے۔ تو دوستو جس الف پر گول سرکل ہو اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، کب؟ جب وہاں پر آپ وقف نہیں کر رہے ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے نہ گول سرکل کا وقف کا قاعدہ، نہ تو ہے، نہ جیم ہے، نہ اور کوئی قاعدہ یہاں پر ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کسی حالت میں وقف نہیں کرنا ہے، یعنی ہمیں ملا کر پڑھنا ہے۔ تو اس الف پر یعنی جو گول سرکل الف پر ہے اس الف کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے، اس لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہاں سے دیکھیے لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ تو یہاں کیا لام زبر لام الف زبر لا، کھینچنا نہیں، لام زبر لا، سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ہم پہنچیں گے، یہاں پر دیکھیے الف پر جزم آیا ہوا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ چلیے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ان الابرار یشربون من، یہاں پر دیکھیے میم نون زیر منگ اکفا کرنا ہے، یہاں تک ہم لوگ پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد میم نون زیر منگ اور یہاں پر دیکھیے الف پر جزم ہے۔ الف میں نے آپ کو بتایا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جیسے یہاں پر الف ہے خالی ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا تو یہ الف مدہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر الف دیکھیے خالی ہے تو اس کو الف پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں کیا کرنا، الف کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اس کو الف پڑھنا ہے۔ لیکن الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ الف پر یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، تو یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے تو یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ ہو گیا، اور حمزہ کو تھوڑا جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کاف حمزہ زبر کا، سین دو زیر سنگ اکفا کریں کیونکہ بغل میں کاف ہے، یہاں بھی اکفا کرنا نون کو۔ تو یہاں دیکھیے من کأس کان مزاجها کافورا، مزاجها کافورا، تو یہاں پر کأس من کأس کان، اس طریقے سے یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ الدہر کے اندر ہی آیت نمبر 15 میں دیکھیں یہاں پر دو جگہ، ایک یہاں پر ہے اور ایک یہاں پر ہے، تو یہاں پر دو قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف پر گول سرکل ہو اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے یہاں پر کوئی وقف کا صورت نہیں ہے تو ہمیں اس الف کو نہیں پڑھیں گے، جس الف پر گول سرکل اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے قواریر من، یعنی رو کھینچنا نہیں ہے، قواریر من فضہ، قواریر من فضة قدروها تقدیرا، قدروها تقدیرا، تو یہ پڑھ لیے ہم لوگ۔ تو یہاں دیکھیے اس الف کو نہیں پڑھے ہم لوگ، کہیں بھی جہاں پر آپ کو وقف کا قاعدہ نہ ہو وہ الف پر گول سرکل ہو تو اس کو نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہاں پر دیکھیے ہم اگر وقف کرتے ہیں تو یہ جو گول سرکل والا الف ہے اس کو پڑھیں گے، کب؟ جب یہاں پر ہم ٹھہریں گے، جیسے کانت قواریر، رو الف زبر رو،
قواریر، سانس توڑیں گے تو الف پر گول سرکل، لیکن ہم اس کو کیا کریں گے، الف کو پڑھیں گے، کانت قواریر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جیسے میں نے بتایا یہاں پر نہیں پڑھیں کیونکہ یہاں میں ٹھہرنا نہیں ہے، تو کیا کرنا، وقف کی صورت میں گول سرکل والے الف کو نہیں پڑھا جائے، یعنی پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف بھی نہیں پڑھا ہوگا اور یہاں بھی ٹھہریں گے نہیں تو یہاں بھی نہیں پڑھیں گے۔ جیسے کانت قواریر، کانت قواریر، قواریر من فضہ، اس طریقے سے یعنی ملا کے پڑھیں گے تو الف کو نہیں پڑھنا یہاں بھی اور یہاں بھی، لیکن ٹھہریں گے تو الف کو پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مرتبہ کانت قواریر، ٹھہر گئے، قواریر من فضہ، تو اس طریقے سے یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، اس کے بعد یہاں الف پر جزم آ گیا تو یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو گیا، تو یہاں پر فِيهَا كَأْسًا، كَأْسًا یہاں پر الف کو نہیں پڑھنا ہے، كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا، كَأْسًا کا جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ تو دوستو آج میں نے گول سرکل اور الف پر جزم ہو یہ چیز اچھے طریقے سے بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سمجھ کریں، ہو سکے تو پلیز زیادہ شیئر کریں۔